اور گناہوں کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے۔ یہ تو ظاہر ایک اثر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نیکیوں کا اثر چہرے پر آ جائے گا، چہرہ روشن سفید چاند سورج کی طرح چمکنے لگ جائے گا، اور گناہوں اور برائیوں کا اثر بھی چہرے پر آ جائے گا کہ اس کی وجہ سے منہ کالا ہو جائے گا، اس کی وجہ سے چہرے کے اوپر تاریکی اور سیاہی چھا جائے گی، چہرہ بدنما ہو جائے گا۔ گویا چہرہ بتائے گا کہ اس بندے کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اندر کے جو نیک اعمال ہیں ان کا ایک اثر چہرے پر آ جائے گا۔ نیک لوگوں، نیک اعمال والوں کا چہرہ سورج کی طرح چاند کی طرح روشن چمکدار ہو جائے گا۔ ہر بندہ دیکھ کے کہے گا کہ یہ نیک آدمی ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ جنتی آدمی ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر راضی ہے۔ چہرے کے اوپر ایک نور آ جائے گا، اور وہ نور ایمان ہوگا، وہ نور تقوی ہوگا، وہ نور ہدایت ہوگا، وہ نور ہوگا نیک اعمال کا، چہرے کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ اور گناہوں کی نحوست، گناہوں کی بے برکتی، گناہوں کی وجہ سے جو انسان پر پھٹکار پڑنی ہے اس کا اثر بھی چہرے پر آ جائے گا کہ چہرہ کالا ہو جائے گا، بدنما ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اور وہ ضلالت ہوگی، وہ گمراہی ہوگی، وہ گناہوں کی کالک ہوگی جو انسان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ بد اعمال ہے، بد کردار ہے، اور اس کا انجام برا ہے، یہ جہنمی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہے، چہرے سے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یاد کرو اس دن کو، اس دن کو مت بھولنا، وہ قیامت کا دن، اس دن کو مت بھولنا، اس دن کو یاد رکھو، اس کو اپنے تصور میں، خیال میں بار بار لاتے رہو۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ان کے نیک اعمال کا نور، ان کے ایمان اور تقوی کا نور، ان کی ہدایت کا نور، وہ ان کے چہرے سے نمایاں اور ظاہر ہو رہا ہوگا۔ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو اس دن کالے ہوں گے، تاریک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، بدنما ہوں گے، بدصورت ہوں گے، ان کے اعمال بد کی نحوست و پھٹکار اور لعنت ان کے چہروں سے نمایاں ہو رہی ہوگی۔ اور آگے تفسیر ارشاد فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس لیکن وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، بدصورت ہوں گے، گندے ہوں گے، گناہوں کی کالک والے ہوں گے، تو فرشتے ان کو کہیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، یہ جو تمہارا حال ہے کہ تمہارے چہرے ایسے کالے بدنما گندے ہیں، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ اب ایمان کے بعد کفر کرنے کا معنی مرتد ہونا ہوتا ہے۔ ایمان لایا، ایمان کے بعد جب دوبارہ کفر کی طرف گیا تو اس کا معنی مرتد ہونا ہوتا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے، جتنے کافر ہیں، جتنے لوگ اس وقت دنیا میں کافر ہیں، یا جو کفر کی حالت میں مر گئے، یا قیامت تک جو کفر کی حالت پر آئیں گے مریں گے، ان سب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابھی ہم روحوں والے جہان میں تھے، ابھی دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا تھا، عالم ارواح میں تھے، میرے اللہ نے وہاں پر تمام روحوں کے سامنے اپنی ذات عالیہ کا تعارف کروایا تھا،
کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خالق مالک رازق ہوں۔ اللہ نے وہاں پر ساری روحوں کے سامنے اپنا تعارف کروایا تھا، پھر تمام روحوں سے پوچھا تھا کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ میرے رب ہونے کا تم نے اقرار اور اعتراف کیا؟ تو سب نے اقرار کیا تھا، سب نے اعتراف کیا تھا، سب نے مانا تھا۔ جب سب وہاں مان چکے تو گویا سب وہاں مومن بن چکے۔ اب اس کے بعد دنیا میں جو بھی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن کی نہیں مانتا، پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، اب یہ بندہ اپنے اس عالم ارواح والے وعدے سے پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، تو یہ مرتد ہے۔ اور پھر اللہ جس وقت انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک صلاحیت، لیاقت، استعداد اسلام کے قبول کرنے کی رکھتے ہیں، وہ اس کے اندر ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ فرعون ہے، چاہے وہ حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، بڑے بڑے کافر اس وقت تھے یا اب ہیں، ان سب کو بھی اللہ نے پیدا فطرت اسلام پر کیا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر استعداد، لیاقت، اسلام قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے بد عقیدوں کی وجہ سے، اپنے کردار بد کی وجہ سے، گندے کرتوتوں کی وجہ سے اس نعمت کو ضائع کیا ہے۔ اب وہ نعمت، وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ استعداد، وہ لیاقت جو اللہ نے ایمان و اسلام قبول کرنے کی ہر انسان میں رکھی ہے، جو بندہ اس کو ضائع کر دیتا ہے یہ بھی گویا اس فطرت سے پھر گیا ہے، یہ مرتد ہونا ہے، یہ ارتداد ہے۔ اور آج دنیا میں جتنے کافر ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کا سچا مذہب ہونا مجھے بتلایا نہیں گیا ہے۔ الحمدللہ میڈیا کے ذریعے سے اور علماء کے بیانات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے دنیا کی کوئی زبان ایسی مسلمانوں نے نہیں چھوڑی ہے جس میں قرآن کا ترجمہ نہ کیا ہو، جس میں حدیثوں کا ترجمہ نہ کیا ہو، جس میں دین کی باتیں نہ بتلائی گئی ہوں، ہر زبان میں انہوں نے کر دیا ہے۔ اس لیے کوئی قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ مجھے اسلام پہنچا نہیں تھا، مجھے اسلام کی صداقت، حقانیت اور سچا ہونا سمجھ نہیں آیا تھا، یہ بات کوئی نہیں کہے گا۔ اب جو کچھ ہیں وہ صرف ضد کی بنا پر اڑے ہوئے، بغیم بینہم، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ان کے سرغنے، اب ان کے بڑے بڑے اہل علم، ان کے لیکچرار و پروفیسر، ان کے سائنسدان و سیاستدان، ان کے پڑھے لکھے لوگ یہ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ بالکل حق نمایاں ہو چکا ہے، جیسے سورج آتا ہے تو دن نمایاں ہو جاتا ہے، کوئی دن کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام کی حقانیت ایسے روز روشن کی طرح اب واضح ہو چکی ہے۔ تو اب جو بندہ نہیں مانتا تو وہ بھی مرتد ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فرشتوں کے ذریعے ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، یہ جو تمہارا حال ہے، تمہارے منہ کالے ہو چکے ہیں، کیا تم ایمان کے بعد کافر بنے تھے؟ یہ تو مسئلہ ہے کافروں کے بارے میں جو واقعتاً کفر پہ مر رہے ہیں۔ باقی جو مسلمان ہیں لیکن فاسق فاجر ہیں، مسلمان ہیں گناہگار ہیں، مسلمان ہیں بد کردار ہیں، مسلمان ہیں برے اعمال والے ہیں، مسلمان ہیں عقیدوں کے کمزور ہیں، تو ان کے بارے میں جو یہ بھی جہنم میں جائیں گے تو ان سے فرشتے جب پوچھیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، تو اس کفر سے مراد کفر عملی ہوگا کہ تم ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے تم نے پورے نہیں کیے۔ ایمان تو لائے تھے، نمازیں تم 5 مانتے تھے لیکن پڑھتے تم 5 نہیں تھے، روزے تم رمضان کے 30 پورے مہینے کے مانتے تھے لیکن رکھتے تم پورے روزے مہینے کے
نہیں تھے، زکوٰۃ کو تم مانتے تھے لیکن ادا تم نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک ایک چیز کے بارے میں، جس کے بارے میں جو مسلمان بد عمل ہوگا، کمزور ہوگا، بے عمل ہوگا، تو اس کو کہا جائے گا تمہارا عقیدہ تھا زنا حرام ہے پھر تم کرتے تھے، تمہارا عقیدہ تھا رشوت حرام ہے پھر تم لیتے تھے، تمہارا عقیدہ تھا سود حرام ہے پھر تم کرتے تھے، جھوٹ کو حرام سمجھتے تھے پھر بولتے تھے، دھوکہ کو حرام سمجھتے تھے پھر کرتے تھے، وعدے خلافی کو حرام سمجھتے تھے پھر کرتے تھے۔ یہ جو تمہارے مسئلے ہیں، اکفرتم بعد ایمانکم، کہ ماننے کے بعد تم نے عمل نہیں کیا، مانتے سب کچھ کو تھے لیکن عمل اس پر نہیں کرتے تھے، کوئی کسی میں کمزور کوئی کسی میں کمزور، تو اب یہ ان کا کفر عملی ہوگا۔ تو فرمایا فرشتے کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، تو پھر آگے کہیں گے اگر تم نے ایسے کیا کہ تم نے ماننے کے بعد عمل نہیں کیا یا سرے سے مانا ہی نہیں ہے، تو فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو تم اس عذاب کو جو تمہارے کفر کی وجہ سے، چاہے وہ کفر عقیدے کا ہو چاہے وہ کفر عملی ہو، تو تمہارے کفر کی وجہ سے یہ تمہارا عذاب ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کسی کو اپنی طرف سے کوئی عذاب نہیں دے گا، جو بھی عذاب ہوگا وہ بندوں کے دنیا کے گندے اعمال کی شکل ہوگی، وہ اپنی کمائی ہوگی، وہ اپنا کیا کرتا ہے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے اگلی آیت کے آخر میں آ رہا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو کائنات کو بنایا ہی اپنی رحمت کے اظہار کے لیے۔ اللہ تو رحمت والی ذات ہے، وہ رحمان و رحیم ذات ہے، اس لیے اس نے بسم اللہ کے اندر اپنی صفاتی نام رحمان و رحیم کو رکھا ہے کہ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر مرد عورت بسم اللہ پڑھے تو اعلان کرتا پھرے کہ میرا اللہ رحمان بھی ہے، میرا اللہ رحیم بھی ہے، میرا اللہ بڑی رحمت والی ذات ہے۔ تو اس لیے جو بھی سزا ہوگی، جو بھی عذاب ہوگا، جو بھی تکلیف ہوگی، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ میدان محشر میں ہو، چاہے وہ پل صراط پر ہو، چاہے وہ جہنم میں ہو، یہ سارا ہر انسان کا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوگا، وہ اس نے خود کنواں کھودا جس کے اندر وہ گر رہا ہے، کسی اور کے کھودے ہوئے کنویں میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا، نہ کوئی اور اس کے لیے کنواں کھودے گا۔ ہر بندہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے عذاب کا کنواں خود کھود رہا ہے، اپنی قبر کو جہنم کا عذاب، جہنم کا گڑھا خود بنا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہا جائے گا فذوقوا العذاب، پس چکھو تم اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو بوجہ اس کے ہے جو تم نے خود ہی کفر کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا انجام ہے جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور لیکن وہ لوگ جو نور ایمان والے ہوں گے، نور تقوی والے ہوں گے، نور قرآن والے ہوں گے، نور ہدایت والے ہوں گے، نیک اعمال کے نور والے ہوں گے، ان کے چہرے روشن، ان کے چہرے چمکدار، ان کے چہرے صاف اور شفاف۔ تو فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور تمام صحابہ میں قرآن مجید کی تفسیر میں سب کے رئیس اور سردار ہیں، سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ففی رحمت اللہ سے مراد جنت ہے۔ اشارہ کر دیا کہ جنت میں بھی کوئی یہ نہ سمجھے، ناز نہ کرے کہ میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے گیا ہوں، بلکہ جو بھی جنت میں جائے گا میرے رب کی رحمت سے جائے گا۔ اس لیے جنت کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جنت کسی کو اپنے تقوی کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ، کوئی کہے کہ میں بڑا فلاں ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ نے اپنی رحمت کا پرتاؤ بنایا ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے اپنی رحمت جو تقسیم کرنی ہے، اللہ نے اپنی رحمت لینے کے لیے جو ذریعہ بنایا ہے، جو دروازہ بنایا ہے،
وہ نبی کی سنت کو بنایا ہے۔ نبی کی سنت ہوگی تو رب کی رحمت ملے گی، نبی کی سنت نہیں ہوگی تو ایسے لوگوں کا رب کی رحمت حرام ہے۔ یاد رکھیے، اہل علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو کالے چہرے والے ہیں ان سے مراد اہل بدعت ہیں، اور جو سفید روشن چہرے والے ہیں ان سے مراد اہل سنت۔ یہ حدیثوں میں ہے، علماء کے اقوال ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں کہ اہل بدعت قیامت میں ان کے چہرے کالے ہوں گے اور اہل سنت ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا ففی رحمت اللہ، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ نہ ان پر کبھی موت آئے گی اور نہ نعمتیں جنت کی کبھی ختم ہوں گی، واپس لی